غاصب صہیونی ٹولے نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے لبنان کے الخیام علاقے پر جارحیت کی ہے۔ لبنانی ذرائع کے مطابق صہیونی دہشت گردوں نے جنگ بندی معاہدے کی ایک بار پھر خلاف ورزی کی ہے اور جنوبی لبنان کی الخیام بستی میں ایک بمبار ڈرون سے حملہ کیا ہے۔ اطلاعات ہیں کہ متعدد صہیونی ڈرونز کو بیروت، جنوبی زاہیہ، بالبک، ایترون اور بنت جبیل کے علاقوں میں کم اونچائی پر پرواز کرتے دیکھا گیا۔ رپورٹ کے مطابق صہیونی دہشت گردوں نے ہفتے کی رات جنوبی لبنان کے رب ثلاثین علاقے میں حملہ کر کے 2 لبنانی شہریوں کو شہید اور 2 کو زخمی کر دیا۔ 27 نومبر کو شروع ہونے والی جنگ بندی کے بعد سے اب تک بارہا یہ خبریں موصول ہو چکی ہیں کہ صہیونی دہشت گردوں نے اپنے مکانات اور علاقوں کی جانب لوٹنے والے لبنانی باشندوں پر فائرنگ کی ہے۔ دوسری جانب صہیونی ریڈیو نے رپورٹ دی ہے کہ یمن کی جانب سے مقبوضہ فلسطین کی جانب ایک میزائل فائر کیا گیا، جس کے بعد علاقے میں خطرے کے سائرن بجا دیے گئے اور بھگدڑ کے دوران کم از کم 4 صہیونی آباد کار زخمی ہو گئے۔ ہندوستانی کرکٹ بورڈ BCCI کے سیکریٹری جے شاہ نے کرکٹ کی عالمی گورننگ باڈی انٹرنیشنل کرکٹ کونسل ICC کی چیئرمین شپ سنبھال لی ہے۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ جے شاہ نے ICC کے چیئرمین کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری سنبھال لی ہے۔ ICC چیئرمین منتخب ہونے کے بعد اپنے پہلے بیان میں جے شاہ نے کہا کہ ICC چیئرمین شپ کی ذمہ داری ان کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ تمام بورڈ ممبران اور ڈائریکٹرز کی حمایت اور اعتماد کا شکر گزار ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ کھیلوں کے لیے ایک دلچسپ وقت ہے کیونکہ ہم لاس اینجلس 2028 اولمپک کی تیاری کر رہے ہیں اور ایسے میں ہم دنیا بھر میں شائقین کے لیے کرکٹ کو زیادہ پرکشش بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ 35 سالہ جے شاہ ICC کے سب سے کم عمر چیئرمین ہوں گے اور اس عہدے پر ان کا انتخاب بلا مقابلہ ہوا ہے۔ اسپین کے 50 شہروں سمیت یورپ اور دنیا کے بہت سے ملکوں میں فلسطین کی حمایت میں مظاہرے ہوئے ہیں۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق حماس کی اپیل پر گزشتہ 3 دن سے فلسطینیوں کی حمایت میں وسیع پیمانے پر مظاہرے ہو رہے ہیں اور اسی سلسلے میں اسپین کے 50 شہروں سمیت دنیا کے کئی ممالک میں بڑے پیمانے پر مظاہرے ہوئے ہیں۔ اسی تعلق سے میڈرڈ میں سب سے بڑے مظاہرے کا انعقاد کیا گیا، جس میں مظاہرین نسل کشی کے خاتمے اور فوری جنگ بندی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ ادھر دنیا کے 35 ملکوں کے 15,000 ہنر مندوں نے ایک مشترکہ بیان پر دستخط کر کے عالمی برادری سے جنگ کے خاتمے اور فلسطین میں ایک آزاد و خود مختار حکومت کی تشکیل کا مطالبہ کیا۔ برطانیہ میں بھی ہزاروں فلسطینی حامیوں نے آج غزہ میں صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کے خلاف مظاہرے کیے اور ایک بار پھر فلسطین کے مظلوم اور نہتے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی اور حمایت کا اعلان کیا۔ بوسنیا و ہرزیگووینا کے دارالحکومت سارایوو میں بھی غزہ کے عوام کی حمایت میں مظاہرے کیے گئے۔ ان مظاہروں میں بھی ہنرمندوں، اساتذہ، طلباء اور ڈاکٹروں نے شرکت کی اور غزہ میں صہیونی حکومت کے ہاتھوں فلسطینیوں کے قتل عام کی مذمت کی۔ ہالینڈ کے شہر ایمسٹرڈیم اور سویڈن کے شہر اسٹاک ہوم میں عوام نے مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرہ کیا اور غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ کینیڈا کے شہر مونٹریال اور تیونس میں بھی عوام نے فلسطینیوں کی حمایت میں مظاہرہ کیا۔ دنیا کے متعدد ملکوں میں جہاں ایک طرف فلسطینیوں کی حمایت اور اسرائیل کی مذمت میں مظاہرے ہو رہے ہیں، وہیں تل ابیب سمیت فلسطین کے مقبوضہ علاقوں میں صہیونیوں نے نیتن یاہو کے خلاف مظاہرہ کر کے حماس کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کا مطالبہ کیا ہے۔ مقبوضہ فلسطین میں گزشتہ کئی مہینے سے نیتن یاہو اور اس کی جارح کابینہ کے خلاف صہیونی مظاہرہ کر رہے ہیں اور وہ حماس کے ساتھ معاہدے کے ذریعے اپنے قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تاہم نیتن یاہو نے ابھی تک ان کا مطالبہ پورا نہیں کیا ہے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع کرم ایجنسی میں بدامنی اور دہشت گردی کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق ضلع کرم ایجنسی میں سیز فائر کے باوجود کشیدگی برقرار ہے۔ تازہ ترین فائرنگ کے واقعے میں مزید 6 جانوں کے زیاں اور 8 کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔
مقامی میڈیا نے پولیس کے حوالے سے بتایا ہے کہ ضلع کرم ایجنسی کے مختلف مقامات پر پچھلے 11 دن سے فائرنگ اور جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ مقامی اسپتالوں کے ذرائع کا کہنا ہے کہ گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران اس خطے میں ہونے والے دہشت گردانہ حملوں، جھڑپوں اور فائرنگ کے متعدد واقعات میں اب تک کم از کم 123 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں، جبکہ 200 کے قریب زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر جاوید اللہ محسود کا کہنا ہے کہ لوئر کرم کے مختلف مقامات پر سیز فائر کر کے پولیس اور فورسز کے دستے تعینات کیے گئے ہیں جو جنگ بندی کو برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ در اثنا اطلاعات ہیں کہ کرم ایجنسی کی صورتحال پر گرینڈ جرگے کے لیے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صوبے کی سیاسی قیادت کے ہمراہ کمشنر ہاؤس کوہاٹ پہنچے ہیں۔ واضح رہے کہ ضلع کرم کی حالیہ کشیدگی کی آگ اس وقت بھڑک اٹھی تھی جب گزشتہ 21 نومبر کو علاقے میں سرگرم تکفیری دہشت گردوں نے گھات لگا کر شیعہ مسلمانوں کی گاڑیوں پر فائرنگ کر دی تھی، جس میں خواتین اور بچوں سمیت 10 شیعہ شہید اور زخمی ہو گئے تھے۔ ہندوستان میں عدالتی جانچ کمیشن کی 3 رکنی کمیٹی آج سنبھل علاقے میں پہنچ گئی جو گزشتہ دنوں علاقے میں ہوئے تشدد کی وجوہات کا جائزہ لے گی۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ریاست اتر پردیش کے سنبھل میں 24 نومبر کو ہونے والے تشدد کے بعد حکومت نے واقعے کی تحقیقات کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اسی معاملے کی جانچ کے لیے ریاستی حکومت کی طرف سے بنائے گئے 3 رکنی عدالتی جانچ کمیشن کے اراکین آج سنبھل پہنچے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ جانچ کمیشن ان سوالوں کا جواب تلاش کرے گا کہ کیا تشدد کسی سازش کے تحت منصوبہ بند طریقے سے ہوا، پولیس تحفظ کے انتظامات ٹھیک تھے یا نہیں، کن حالات میں تشدد ہوا اور اس تشدد کی وجہ کیا تھی۔ ساتھ ہی جانچ کمیٹی آئندہ ایسے اقدامات کی روک تھام کے لیے ممکنہ راہوں کا جائزہ بھی لے گی۔ واضح رہے کہ 24 نومبر کو ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے شہر سنبھل میں عدالتی حکم کے بعد شاہی جامع مسجد کے سروے کے مسئلے پر حالات کشیدہ ہو گئے تھے، جن کے دوران کم از کم 4 کی موت ہو گئی تھی، جبکہ پولیس اہلکاروں سمیت 10 لوگ زخمی ہوئے تھے۔ اس واقعے کے بعد اپوزیشن جماعتوں نے ریاست کی حکمراں بی جے پی حکومت پر لاپرواہی برتنے اور ایک سازش کے تحت کشیدگی اور تشدد کو ہوا دینے کا الزام عائد کیا تھا۔ شام کی مسلح افواج کی کمان نے دہشت گرد گروہوں پر سنگین حملوں کے لیے آمادگی کی خبر دی ہے۔ ہمارے نامہ نگار کے مطابق شام میں دہشت گرد گروہوں نے بدھ 27 نومبر کی صبح سے حلب کے مغربی مضافات میں شامی فوج کے ٹھکانوں پر حملے شروع کیے۔ شامی مسلح افواج کی جنرل کمان نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ہزاروں دہشت گردوں نے بھاری ہتھیاروں سے شمالی شام کے صوبہ حلب پر حملہ کیا ہے، کہا کہ ملک کی فوج دہشت گردوں کے حملوں کا جواب دینے کے لیے آمادہ ہے۔ العالم ٹی وی چینل نے بھی خبر دی ہے کہ دہشت گرد گروہوں نے صوبہ حلب کے شمال میں واقع 2 قصبوں نبل اور الزہرا پر قبضہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ روس اور شام کے جنگی طیاروں نے ادلب شہر میں تحریر الشام دہشت گرد گروہ کے ہیڈ کوارٹر پر کم از کم 9 مرتبہ فضائی حملے کیے اور کہا جا رہا ہے کہ دہشت گرد گروہوں کا ایک سرغنہ ابو محمد الجولانی بھی اس ہیڈ کوارٹر میں موجود تھا۔ دمشق کے الوطن اخبار کے مطابق شام کے مرکز حما کے علاقے سہل الغاب میں روس اور شام کے جنگی طیاروں نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر شدید بمباری کی ہے۔ دریاسنا شام کی وزارت دفاع نے ایک بیان میں ان دعووں اور افواہوں کی تردید کی ہے کہ شامی فوج کے دستوں نے حما شہر میں پسپائی اختیار کر لی ہے۔ تازہ ترین رپورٹ کے مطابق شامی فوج نے دہشت گردوں کو حما شہر سے 20 کلومیٹر تک پیچھے دھکیل دیا ہے اور حما کے شمال مغرب میں دہشت گردوں کے اہم ٹھکانوں تک پیش قدمی کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ دوسری جانب ایسے حالات میں کہ جب امریکہ کی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان نے شام میں تحریر الشام کے حملوں سے اپنی لا تعلقی کا دعویٰ کیا ہے، شام میں ایران کے سفیر نے کہا ہے کہ شام میں دہشت گردانہ حملوں اور لبنان میں صہیونی حکومت کی شکست کے درمیان واضح تعلق ہے۔ شام میں ایران کے سفیر حسین اکبری نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ دہشت گردوں کے جدید ہتھیاروں سے لیس ہونے سے
یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان دہشت گردوں کو مغربی ممالک کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ کہا کہ دہشت گردوں کے ان حملوں کا مقصد دمشق کی جانب سے مزاحمت کے محور اور حزب اللہ لبنان کی حمایت کے سبب شام سے انتقام لینا ہے۔